صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف، اسی طرح بتدریج بہت سے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بچپن ہمارے لیے رغبت کا سبب بنتا ہے، جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ گائے کی طرف بڑے کھیلنے کے لیے، تو گائے نے متوجہ ہو کر آپ کی طرف عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تا حیات کھیل کود سے محفوظ رہے۔ تو اس طرح کے بچپن کے معاملات ہوا کرتے ہیں بعضوں کے، اور ہمارے ہاں جب ہمارے ہاں جو بچے پائے جاتے ہیں، ہمارے جو بعض افراد پائے جاتے ہیں، ہم اپنے ان کم عمر بچوں کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کتنا دین کی طرف راغب کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو گویا یوں سمجھیے کہ حالت دیگر ہے۔ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند کے ایک عاشق رسول نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر اس کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کیا، مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا۔ بیچارے کو عاشقان رسول کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی، نتیجتاً وہ برے دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا اور شرابی بن گیا۔ اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اسی عاشق رسول کو درخواست کی کہ اس کو قافلے میں لے جاؤ، کہیں اس کی شراب کی لت چھوٹ جائے۔ اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی، مگر چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، لہذا کسی صورت مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ ہم اپنے گھروں کی صورتحال کو دیکھیں کہ یہاں ہماری اپنی ذاتی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ، ہماری اولاد میں سے کوئی فرد اگر نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے جاتا ہے، گناہوں سے رکنے والا بن جاتا ہے، گناہوں سے روکنے والا بن جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف رغبت کرتا ہے، مدرسے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، درس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مدنی خلیے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، نیکیوں سے روکا جاتا ہے، اس کو نیک ماحول سے دور کرنے کی ہمارا اپنا ذہن بنتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اچھے ماحول کی برکتیں ملتی ہیں، اچھے گھرانے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں جن کی وجہ سے امت کا بہت بڑا طبقہ دین پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی ایمانوں کا تحفظ ہوا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ بے عمل مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے بنے، بلکہ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت سے نہ صرف بے نمازی بنے، بلکہ جو اسلام سے دور تھے، غیر مسلم تھے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جہاں امیر اہل سنت کی برکت سے دعوت اسلامی ہے، وہاں امیر اہل سنت نے مدنی قافلوں میں سفر کا بھی ذہن دیا۔ باندرا بمبئی الہند کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں نے رات چلتے ہوئے لبے سڑک کچھ لوگوں کو اکٹھا کھڑا دیکھا، قریب گیا تو کوئی نوجوان ایک کتاب سے جس پر جلی حروف سے فیضان سنت لکھا ہوا تھا پڑھ کر کچھ سنا رہا تھا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، مجھے اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اختتام پر ان لوگوں میں سے ایک نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے انتہائی محبت سے ملاقات کی اور انفرادی کوشش کر منتیں کرتے ہوئے مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ درس کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے، چنانچہ میں نے بے اختیار ہاں کر دی، اور سچ مچ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں مجھے وہ کیف و سرور حاصل ہوا
کہ بیان سے باہر ہے. آخر کار ہمت کر کر ایک مبلغ کے آگے میں نے اپنا راز فاش کر دیا. میں نے بتایا کہ میں غیر مسلم ہوں. اب تک اسلام سے دور تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا. آپ لوگوں کے درس، انفرادی کوشش اور مدنی قافلے میں حسن اخلاق کے بھرپور مظاہرے نے میرا دل مو لیا. مہربانی فرما کر مجھے مسلمان کر کر اپنا بنا لیجئے. الحمدللہ عز و جل توبہ کر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ دسمبر 2004 کا واقعہ ہے. مشرف با اسلام ہوئے اور یہ بتاتے وقت یعنی مارچ 2005 میں مجھے صرف 4 ماہ ہوئے ہیں. میں نے داڑھی بڑھانا شروع کر دی ہے. سر پر دن بھر امامے کا تاج سجانے رکھنے کا معمول ہے اور اس وقت دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں 63 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں. آؤ اے عاشقی مل کے تبلیغ دی، غیر مسلم کو کریں قافلے میں چلو. سنتیں عام ہو، عام نیک کام ہو، سب کریں کوشش قافلے میں چلو. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ